موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جس طرح ہدایت کے مواقع رکھے گئے ہیں، اسی طرح گمراہی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی آزاد ہے، وہ جس رخ پر چاہے چلے، وہ مواقع کو جس طرح چاہے استعمال کرے، اپنی قوتوں کو جس کام میں چاہے لگائے، مگر یہ سب محض وقتی ہے، نہ کہ مستقل۔ یہاں جو شخص حق کی آواز کو رد کرنا چاہے، اس کو بآسانی ایسے خوبصورت الفاظ مل جاتے ہیں جن کو بول کر وہ اپنے آپ کو جھوٹے یقین میں مبتلا کرے۔ یہاں دین کی سچی دعوت کو نظر انداز کر کے بھی آدمی ایسے در و دیوار پا لیتا ہے جن کے سائے میں وہ پناہ لے سکے۔ یہاں خدا کی پکار کی طرف سے اپنے کانوں کو بند کر کے بھی ایسی چٹانیں مل جاتی ہیں جو کسی کو یہ تسکین دے سکے کہ اس نے اپنے لیے ایک مضبوط سہارا دریافت کر لیا۔ مگر جب پردہ ہٹے گا تو یہ چیزیں اتنی بے معنی ثابت ہوں گی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ جب قیامت کی چنگاڑ بلند ہوگی اور کائنات کا مالک اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا تو آدمی اتنا بے بس ہوگا کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ان تمام باتوں کو مان لے جن کو ماننے کے لیے وہ پہلے تیار نہ ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر آنے والے دن کی ہولناکیوں کو جانے تو اس کی چلتی ہوئی زبان بند ہو جائے۔ جس کے الفاظ کا ذخیرہ آج کسی طرح ختم ہونے والا ہی نظر نہیں آتا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک جائیں، جس کو اخلاق اور انسانیت کا ہر واز روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ آج ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت ہی نہیں، جبکہ موت ہر روز بتا رہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلے میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ انسان کتنا زیادہ مجبور ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے مطابق اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کے اوپر یک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کے بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے۔ وہ زور آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ستاتا ہے۔ وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کے بجائے خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بناتا ہے۔ وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشے میں جینے کے بجائے دنیا کے اشتیاق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے۔ آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے نااہل ثابت کر رہا ہے۔ افسوس وہ انسان جس کو اس چیز کا شوق ہی نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق کرنا چاہیے تھا۔ افسوس وہ انسان جو اس چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اسے سب سے زیادہ خوف کرنے کی ضرورت تھی۔